جی اب حسن ایوب خان صاحب ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جو پہلے یہ امپریشن کہ سب کچھ پامال ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں اسرائیلی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، بھارتی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر اب جیسے کافی ساری چیزیں ہیں، مطلب ایرانیوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ فروزن ایسڈز بھی ریلیز ہوئے ہیں، پھر کچھ بات یہ کی گئی ہے کہ جی ٹریڈ پر بھی کچھ پابندیاں اٹھی ہیں، پیٹرو کیمز کا حوالہ دیا عباس عراقچی صاحب نے، اور اس سے ہٹ کے بھی رعایتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریفلیکٹ کب ہونا شروع ہوگا؟ اگر کوئی چیز ہو چکی ہے تو وہ پھر سامنے نظر بھی آنی چاہیے، وہ کب تک آنی شروع ہوگی؟ آج صبح آیا ہے اعلامیہ، تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تو وقت دینا آپ۔ آج فرسٹ ورکنگ ڈے تھا، اور بائی دی اینڈ آف ویک آپ کو یہ چیزیں خاصی کلیئرٹی اس کے اندر آ جائے گی۔ لیکن ایک چیز واضح کر دی ایران نے، اور اس نے مذاکرات کے عمل میں یعنی بیٹھنے سے پہلے بات کی تھی کہ ایران جو مذاکرات کرے گا وہ باہمی احترام کی بنیاد کے اوپر کرے گا، اگر احترام نہیں ہوگا تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور یعنی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے ایرانینز، اور اب یہ دیکھ لیں کہ جے ڈی وینس نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ جو بھی ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، ان کو اس بات پر یقینی طور پر اطمینان ہے کہ جو بات جے ڈی وینس کرتے ہیں، لیکن ان کے تحفظات اسٹیو وٹکاف صاحب سے متعلق یا جیرڈ کوشنر سے متعلق موجود ہیں جو ایرانین سائیڈ ہے۔ ایک چیز تو یہ، لیکن اس کے باوجود جو بینگ میڈیٹر جو پاکستان نے ایک تو ان کو آمنے سامنے بٹھا دیا، اور آمنے سامنے بیٹھنے کے بعد اب ان کا ایک مستقل آپس میں ایک کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے۔ اب وہ کمیونیکیشن میں کوئی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کے بغیر یہ براہ راست ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور وہ کریں گے، اور یہ ورکنگ گروپ بھی جو ہے وہ تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بینگ میڈیٹر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آؤٹ کم بڑی پوزیٹیو ہے۔ یقینی طور کے اوپر تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ بنا تھا، تھوڑا سا دل جو ہے وہ دھڑکا تھا زیادہ، نیندیں جو ہے وہ آپ کی اڑ گئی تھی، اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی مطلب میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور جو ہی اچھی خبریں آنی شروع ہوئی، ہمیں اپنی سائٹ سے کنفرمیشن ملی کہ ایک جوائنٹ ڈکلیریشن آ رہا ہے، تو پھر سب نے یعنی ٹویٹس بھی کرنے شروع کر دیے اور اس پر اظہار اطمینان کیا۔ لیٹس سی جی، اس میں یعنی 47 ایئرس کا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نفرتیں موجود ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یعنی اب تھوڑا دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے، اور یعنی ڈیروگیٹری قسم کے یا اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیں گے تو پھر وہ یعنی امن کو موقع نہیں دے رہے، وہ بلکہ کہتے ہیں جلدی پر تیل جو ہے ڈالنے کا کام کریں گے۔ تو بینگ اے پریزیڈنٹ ہیڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کو زیادہ یعنی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹ اے کامنٹ بیفور آئی موو ٹو چودھری صاحب، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ عرصے بعد ایسا ہونا شروع ہو جائے گا، کہا جائے گا کہ جو صدر ٹرمپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ایسی کلیئرٹی پہلے پاکستان میں بھی ایک شخصیت کے لیے دی جاتی تھی، تو ایسا ہوگا۔ اور دوسرا خاور صاحب فیو کہ سر ایک بزرگی اور عمر رسیدگی میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، لیکن بزرگی ان میں نہیں آئی۔ تو چوہدری صاحب اب ذرا یہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ دونوں سائڈز کو حاصل کیا ہوا۔ عباس عراقچی صاحب ایران کے وزیر خارجہ جس طرح سے ایک تو تعریف کرتے ہیں پاکستان کے ایفرٹس کے، اور وہ ایک یہ کہتے ہیں کہ آئل اینڈ پیٹرو کیم ایکسپورٹس آر ویوڈ، یعنی کہ یہ حاصل کیا، بلاکڈ ختم ہو گئی، یعنی کہ آبنائے ہرمز کی جو تھی۔ سم فروزن ایسٹس ریلیزڈ، یعنی کہ ان کے جو فروزن ایسٹس تھے اربوں ڈالر کے، ان میں سے کچھ ریلیز ہوئے ہیں، کتنے ہوئے ہیں یہ ابھی نہیں پتا۔ لیکن ایک اور بڑی بات، اینڈ میجر ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پلان لانچڈ فار ایران، یعنی کہ یہ وہ 300 ارب ڈالر کا پلان تھا، اور قطر اس کا ظاہر ہے کہ اس میں مرکزی کردار ادا کرے گا، لیکن کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ یہ انہوں نے حاصل کیا۔ دوسری سائڈ پہ جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو رات کو 2 بجے فون کر لیا تھا IAEA کے انسپیکٹرز کو، لیکن اور وہ ایرانینز راضی ہیں۔ تو اس ڈیولپمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے کہ دونوں سائڈز نے کچھ نہ کچھ گین کیا اس گیدرنگ سے؟ نہیں، میں تو اپنی لگی لپٹی رکھے بغیر بات کروں گا۔ میرا پہلے دن سے موقف ہے، اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران نے جہاں میدان میں جنگ جیتی تھی، ابھی یعنی ڈپلومیسی کے ذریعے یا ثالثی کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے جو نتائج ہیں، اس دن بھی آپ کو میں نے کہا کہ MOU جو ہے سراسر یک طرفہ ایران کے حق میں ہے۔ آج بھی میرا یہی موقف ہے، اور ایران نے چونکہ ان کو شکست دی ہے میدان جنگ میں، اسی لیے ان کی شرائط پر امریکہ کو معاہدہ کرنا پڑا ہے،
اور آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، شاید آپ نے نوٹ کی ہے کہ نہیں، کہ امریکن ڈیلیگیشن نیگوشیٹنگ ود ایرانین سائڈ ان سوئٹزرلینڈ، انہوں نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خیالات عالیہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. انہوں نے کہا یار جڑی گل بات ہو رہی ہے نا انہوں مکمل کرو، وہ بابا جی نہ اسی آپ پھر گل کر لیں گے. سو وہ اپنی اہمیت انٹرنیشنلی بھی لوز کر رہے ہیں، ود ان امریکہ بھی کر رہے ہیں، اور نومبر کے بعد جو ان کا حشر ہوگا وہ آپ سب دیکھیں گے. لیکن دیٹ بسائڈ دی پوائنٹ. اصل بات یہ ہے کہ امن آ رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایران نے اپنی اہمیت جو ہے منوا لی ہے، اور ایران کے بغیر مڈل ایسٹ اور ان ساروں علاقوں میں معاملات آگے بڑھنا تقریباً اب ناممکن ہے. اور ملکوں نے وہی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، سعودی عربیہ سمیت، جو میں آپ سے کہتا رہا ہوں شو کے دوران بھی اور بعد بھی، کہ اب عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ پر ڈپینڈ کر کے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی تحفظ کے لیے، اپنے استحکام کے لیے، اپنی اقتصادی ترقی کے لیے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے. انہیں ایران سے اور باقی ممالک سے معاہدے کرنے ہوں گے، اور بہت سارے ممالک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے معاہدے کریں گے اپنی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان سے اسلحہ خریدیں گے، پاکستان سے فوجی یعنی ٹیکنیکل جو اسسٹنس ہے وہ حاصل کریں گے، اور پاکستان کے لیے بہت ساری مارکیٹس جو پہلے نہیں کھولی جاتی تھی، انڈیا کو پریفر کیا جاتا تھا اور کو، وہ اس میں فرق پڑا. تو یہ نئی دنیا ہے جو میں بار بار کہتا رہا ہوں. ماسوائے خاور گورنمنٹ کوئی میرے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا. خاور گورنمنٹ بھی ذرا تھوڑا کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتا ہے امریکہ کی حمایت کا، لیکن پھر خیال آتا ہے یار میں تو Sir, you are being very lenient تو towards اب him یہ now. بات ہے اب یہ بات ہے ٹو اینڈ یعنی ٹو سم اٹ اپ، بات یہ ہے کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. اور پاکستان نے جو کیا بات ہے کردار ادا کیا ہے، قطر نے کیا ہے، ہیٹس آف ٹو دیم. اور اب میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کو اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنی پڑے گی دنیا میں، اور جب مرضی جس کی طرف فوج لے کے چڑھ دوڑو بغیر کسی جواز کے. اور اسرائیل کی جو ان وانٹیڈ اور یعنی بہت بڑے پیمانے پر اس کی پشت پناہی کر کے اس نے قتل و غارت کو رواج دیا ہے، اس کو بھی ختم کرانا پڑے گا. دس از اے نیو ورلڈ اینڈ یو ول سی اٹ، کہ اگر یہ سسٹین کرتے ہیں یہ معاہدہ جات، اچھا تو اس کے اشفاق نتیجے میں اٹ ول بی اے نیو ورلڈ.